فریضہ اقامت دین یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کو ہم قرآن مجید سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، توحید کا بھی تقاضا قرار دے سکتے ہیں۔ اس کو ہم جو اس وقت انسان کی سوچ ہے یا جو بھی انسانی ضروریات ہیں اس کے تناظر میں بھی دیکھ کر اس کے وجوب کے لیے استدلال کر سکتے ہیں۔ یعنی بہت سے اعتبارات سے فریضہ اقامت دین کو ثابت کیا جا سکتا ہے، بہت سے پہلوؤں سے اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ میں اس وقت سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ جس اللہ کو ہم جانتے ہیں وہ قرآن مجید نے اس کا جو تعارف کرایا ہے وہ رب العالمین کا تعارف ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، صرف خالق ہی نہیں ہے، یعنی بنانے کے بعد وہ ضروریات پوری کرنے والا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، نشو و نما دینے والا بھی ہیں، حفاظت کرنے والا بھی ہیں، یہ رب العالمین ہے۔ اس رب کے اندر مالک ہونے کا معنی بھی شامل ہے، کوئی وہی مالک ہے، اور اس رب کے اندر بادشاہ ہونے کا معنی بھی شامل ہے، آقا ہے اگر تو ظاہر ہے حکم اس کے چلے گا۔ قرآن مجید نے جا بجا یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح وہ مالک ہیں اسی طرح وہ حاکم بھی ہے، اسی طرح وہ بادشاہ بھی ہیں۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات بھی کہی گئی لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ 17 مقامات ہیں کہ جن میں لہو ملک السماوات اور للہ ملک السماوات والارض کے انداز میں یہ بات سمجھائی گئی کہ بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کی صفات میں سے الملک، اس کو کئی جگہوں پہ اجاگر کیا گیا۔ سورہ جمعہ کے آغاز میں بتایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ حشر کے آخر میں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اسی طرح سورہ ملک، اس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ سورہ یاسین کے آخر میں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی جیسے عام مذاہب میں معبود ہوتے ہیں جن کو سجدہ کیا جاتا ہے، پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، وہ محض کوئی ایسا معبود نہیں ہے کہ جو پرستش ہی کا تقاضا کرتا ہو، تعریف و توصیف کا تقاضا کرتا ہو، ثناء و حمد کا یہ تقاضا کرتا ہو۔ وہ ایک ایسا معبود ہے کہ جو مکمل محکومیت کا تقاضا کرتا ہے، مکمل فرما بردار بننے کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم کسی دوسرے کے حکم کو نہیں مان سکتے، جو میرے حکم سے ٹکراتا ہو یہ ماننا میری حاکمیت کے اندر شرک کرنا ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں بھی کسی دوسرے کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ ہمیں یہ خوب معلوم ہے اور سمجھایا بھی جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، کسی کے سامنے جھکا نہیں جاتا، اور اگر ایسا کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ لیکن یہ بہت کم بتایا جاتا ہے کہ کسی کا حکم ماننا جس سے کہ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو یہ بھی شرک ہے، یہ بہت کم بتایا جاتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر اس سے گریز کیا جاتا ہے۔ اور ایک ایسا، اور ظاہر ہے آج کا جو معاشرہ ہے وہ ایک آرڈر کے بغیر تو نہیں ہے، کسی انتظام کے تحت چلتا ہے، تو اگر اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہوگی تو کسی غیر اللہ کی حاکمیت تو قائم ہوگی، اگر اللہ کا آرڈر نہیں چل رہا تو کسی کا آرڈر تو چل رہا ہوگا، تو اگر میں اللہ کی آرڈر میں نہیں رہ رہا ہوں تو کسی کے آرڈر میں تو رہ رہا ہوں۔ خلا تو نہیں ہے، کہیں میں چاند پہ تو نہیں بیٹھا ہوں، کہیں کسی ایسے پہاڑ پہ تو نہیں بیٹھا ہوں جہاں کسی کا حکم نہ چلتا ہو۔ اب کوئی مدین نہیں ہے جہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے آرڈر سے باہر نکل کے زندگی گزار سکیں۔ اب ہر جگہ پر، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں آرڈر چلتا ہے، اور اگر اللہ کا آرڈر نہیں چلتا تو غیر اللہ کا آرڈر چلتا ہے۔ تو یا تو ہم اللہ کی اطاعت میں ہیں، اور اگر اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے تو غیر اللہ کی اطاعت میں ہیں۔ اور اس معاملے میں قرآن مجید اس حد تک بات کو لے کے جاتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے سوا اپنی بات بھی مانی، میرا جسم میری مرضی بھی کیا تو یہ بھی شرک ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ،
آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا الہ اپنی خواہش کو بنا لیا ہے. خواہش کو الہ. کسی نے خواہش کو پوجا, کسی نے خواہش کو سجدہ کیا, کسی نے خواہش کے لیے ثنا اور حمد کہی. خواہش کی جو خواہش ہے اس کی تابعداری کی جاتی ہے, جو خواہش ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے, جو خواہش ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے. تو جس کی پیروی کی جائے وہ الہ ہے, جس کا حکم مانا جائے وہ الہ ہے. تو جب آپ کہتے ہیں لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے حکم کو نہیں مانیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کی پیروی نہیں کریں گے. ایسی پیروی کہ جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو, اس کا انکار کیا جائے گا. اور یہ وہ بات ہے کہ جو آیت الکرسی کے بعد اہل ایمان کو سمجھائی گئی کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے. یعنی اسے سہارا ملا ہے, اللہ کا سہارا ملا ہے. اللہ کا سہارا اگر چاہیے, اللہ کی مدد چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت کرے, آپ کا ساتھی بنے, آپ کا ولی بنے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر اللہ ہیں ان کی نفی کی جائے. لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انکار کیا جائے. اور طاغوت کون ہے؟ طاغوت کسے کہیں گے؟ یہ طغایت کی کیا شے ہوتا ہے؟ طغیانی سے یہ لفظ بنا ہے. اور طاغوت وہ ہیں کہ جو اللہ کی جگہ پر اپنی مرضی مسلط کرے, جو کہے اللہ کی اطاعت نہ کرو, میری اطاعت کرو. اگر وہ شیطان ایسا کرتا ہے تو وہ طاغوت ہے, اور اگر کعب بن اشرف ایسا کرتا ہے تو وہ طاغوت ہے, اور اگر نمرود ایسا کرتا ہے تو طاغوت ہے, اور اگر فرعون ایسا کرتا ہے تو طاغوت ہے, اور ساری انسانیت مل کے ایسا کرتی ہے تو طاغوت ہے. اور جو ادارہ ایسا کرے, جو اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کرے, وہ فرد ہو یا کوئی ادارہ ہو, وہ طاغوت ہے. اس طاغوت کا انکار کیے بغیر اللہ پر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا, اور اس طاغوت کا انکار کیے بغیر اللہ کی مدد حاصل ہی نہیں ہوتی. یہ ہے ہمارا مقدمہ, یہ ہے ہمارا وہ استدلال جو ہم اقامت دین کے لیے کرتے ہیں. یہ ہے جس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی اقامت, اسے قائم کرنا فرض ہے, اس لیے کہ اسے قائم کرنے کیے بغیر عبادت کا تقاضا پورا ہی نہیں ہوتا.